बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नबील शाह ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भारत में हो रहा है, जहाँ पे पूरी दुनिया की टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र जारी है। पाकिस्तान की अफगानी टीम से हार से जहां पाकिस्तानी कौम का दिल टूटा हुआ है, वहां हिंदुस्तान में जश्न का समा है। इंतहा पसंद हिंदू और इन हिंदुओं की खुशामदी चंद मुसलमान भी पाकिस्तान दुश्मनी में अफगानियों के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की भारत के हाथों शिकस्त पर जश्न मनाना तो समझ आता है, लेकिन पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त पर जश्न मनाना सरासर पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानी टीम से नफरत का इजहार है। खास तौर पर मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे साबका भारतीय टेस्ट क्रिकेटर और आईसीसी कमेंटेटर पैनल का हिस्सा इरफान पठान का। अफगान खिलाड़ियों के साथ बाकायदा जश्न मनाते और भंगड़ा डालते नजर आना आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट पर सवालिया निशान है, जबकि इन्हीं की भारतीय साथी हिंदू कमेंटेटर्स ने इरफान पठान जैसा ड्रामा नहीं किया, क्योंकि इन कमेंटेटर्स को भारत में रहने के लिए इन इंतहा पसंद हिंदुओं के सामने अपनी बका की जंग नहीं लड़नी पड़ती और ना ही इन्हें इरफान पठान की तरह हिंदुस्तान से अपनी वफादारी साबित करने के लिए ऐसी ओट पटंग हरकतें करने की सिरे से जरूरत ही नहीं पड़ती। सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग हैं, जबकि इरफान पठान एक मुस्लिम है। वो जो भी कर ले, हिंदुस्तान में रहकर उसकी हैसियत हमेशा दूसरे दर्जे के शहरी की ही रहेगी, जिसे हम अक़लियत कहते हैं। मेरा सवाल इरफान पठान से है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि वहां रहकर इंतहा पसंद हिंदुओं के खिलाफ एक लफ्ज बोल सको, जो वहां मुस्लिम आबादी को आए दिन निशाना बनाते रहते हैं? नहीं, हरगिज नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने दीगर मुसलमान सेलिब्रिटीज जिनमें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और दीगर के अंजाम को जानते हैं कि कैसे इन मुसलमानों को हिंदुस्तान में किसी बात पर तनकीद करने के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से जान से मारने की धमकी दी गई, इनके घरों के बाहर तोड़ फोड़ की गई, यहां तक कि इन्हें कत्ल करने की धमकियां तक दी गई, और फिर इन सेलिब्रिटीज को इन मामूली गुंडों के आगे आखिरकार झुकना पड़ा और हाथ जोड़कर इन जुनूनी हिंदुओं से माफी मांगकर अपनी जान छुड़ानी पड़ती रही है। दोस्तों, पाकिस्तानियों की क्रिकेट से जज्बाती वाबस्तगी अपनी जगह। हमारी टीम हारे तो अफसोस जरूर होता है, लेकिन क्रिकेट फकत एक खेल है, मुल्की सलामती का मसला हरगिज नहीं है। मैं एक गेम लवर हूं। अच्छा खेल कोई भी खेले, मैं सपोर्ट करता हूं, पसंद करता हूं, चाहे वो इंडियन टीम हो या अफगानिस्तान या कोई भी टीम या कोई भी मुल्क हो। गुज़िश्ता मैचेस में रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार इनिंग को बहुत सराहा है। ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ये लोग हमारी मुखालिफ टीम के प्लेयर्स हो सकते हैं, लेकिन हम इन्हें अपना दुश्मन नहीं समझते, जैसा कि भारत में रहने वाले चंद लोग समझते हैं। मैं इस वक्त ये जो ब्लॉग बना रहा हूं, जिन अहबाब का मैंने जिक्र किया वो बहुत अक़लियत में है। जिन इंतहा पसंद हिंदुओं की का मैंने जिक्र किया है वो इंतहाई कलील और मुख्तसर तादाद में है। मैं पर्सनल हिंदुस्तानियों को जानता हूं जो इंतहाई पढ़े लिखे, सुलझे हुए और एजुकेटेड लोग हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। मैं उन सब दोस्तों से माजरत के साथ मैं उनका जिक्र नहीं करना चाह रहा, मैं उन चंद हिंदू जुनूनियों का जिक्र करना चाह रहा हूं जिनके हथकंडे इरफान पठान जैसे लोग जिनके आगे गुलछड़े उड़ा रहे होते हैं। दोस्तों, मुझे 92 वर्ल्ड कप का थोड़ा थोड़ा याद है, जब हमारी टीम हारी हुई थी, बल्कि वर्ल्ड कप की सबसे कमजोर टीम पाकिस्तानी वर्ल्ड कप जीत गई, जबकि हार्ड फेवरेट टीमें हार गई थी। ये एक गेम है, कोई जंग नहीं जिसे अफसोस से हम लोग जंग समझ बैठते हैं।
افغان ٹیم کا مجھے وہ وقت یاد ہے جب کراچی کے ایک ٹورنامنٹ میں افغان ٹیم ایک پاکستانی لوکل کلب کی لیول کی ٹیم سے جیتنے کے لیے دعائیں کر رہی تھی، لیکن آخر میں جیتا ہوا میچ ہار گئی۔ لیکن انہوں نے محنت کی، خود کو ورلڈ کلاس ٹیم بنایا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ پاکستان کو مسلسل ٹکر دے رہے ہیں۔ کئی بار وہ جیتے ہوئے میچ نفسیاتی دباؤ میں ہار گئے ہیں۔ افغانی ہمارے بھائی ہیں، مسلم بھائی ہیں۔ ہم افغانستان سے اور افغانیوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان کا کبھی برا نہیں چاہیں گے۔ اگر وہ ہندوستان کی یا کسی اور ملک کے دباؤ میں آ کے پاکستان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ان کا ذاتی عمل ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں پاکستان میں رہنے والے 90% لوگ، بلکہ 95% لوگ آپ لوگوں سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو اندازہ اس وقت ہوا ہوگا جب آپ کی کرکٹ ٹیم کے پلیئرز ہمارے ہاں لیگ کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان کا والہانہ استقبال کرتے ہیں، ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اپنے گلے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بات ہے بھی تو ہماری طرف سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم لوگ محبت بانٹنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور افغان بھائیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم ہندوستانیوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کے پلیئرز جو ہیں وہ کئی پاکستانیوں کے فیورٹ پلیئرز ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں کرکٹ کو کرکٹ سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کو جنگ نہیں سمجھنی چاہیے۔ دوستو، یہ ایک کھیل ہے، سب ہی جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں۔ آپ کئی بار ان سے جیت چکے ہیں، اور اگر ایک بار افغانی جیت گئے تو کون سی قیامت آ گئی۔ اگر آپ کو میچ ہارنے کا غصہ ہے تو پی سی بی پر اتاریے نا۔ یہاں کئی سالوں سے ہماری کرکٹ حکمرانوں کی سیاست کی بھینٹ چڑھی ہوئی ہے۔ کہیں زرداری صاحب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اپنا چیئرمین ذکا اشرف کو لے آتے ہیں، نواز شریف صاحب آتے ہیں تو وہ نجم سیٹھی صاحب کو لے آتے ہیں، پھر عمران خان آتے ہیں، اپنے خاص بندے رمیز راجہ کو پاکستان کرکٹ میں لا کر اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ پھر یہ پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے تو وہ ایک ڈیل کے تحت پہلے نجم سیٹھی صاحب اور پھر ذکا اشرف جیسے نااہل شخص کو ہماری کرکٹ پر مسلط کر دیتی ہے، جس کی چیئرمین شپ میں ایسی ٹیم سلیکٹ کی جاتی ہے جس سے پوری قوم میں کسی کو بھی جیتنے کی امید ہی نہیں تھی۔ سب ہی جانتے ہیں کہ اگر یہ ٹیم سیمی فائنل تک پہنچ گئی تو ایک بہت بڑا معجزہ ہی ہوگا۔ دوسری طرف اگر ایک دفعہ وہ سیمی فائنل میں پہنچ گئی تو انشاءاللہ اس دفعہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ جیت کر ہی واپس پاکستان آئے گی۔ اگر ہم پاکستانی ٹیم کا جائزہ لیں تو پوری ٹیم میں شہین شاہ افریدی کے علاوہ کوئی خاص بالر نظر نہیں آتا۔ حارث رؤف کو ہر میچ میں پھینٹا پڑ رہا ہے، اور ہم نے اپنا ایک ٹیلنٹڈ بہت زیادہ میچز جتوانے والا بالر زمان خان کو باہر بٹھایا ہوا ہے۔ اور اگر ہم بیٹرز کا تجزیہ کریں شاید ہے ہی نہیں، ایک بابر اعظم اور افتخار کے علاوہ کوئی مکمل بیٹر نظر ہی نہیں آتا۔ سب کے سب T20 کی ٹیم کے پلیئرز نظر آتے ہیں، بس چند ٹولر ہیں جو موقع بہ موقع بلہ گھما کر بال باہر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے بال کے نصیب یعنی لگ گیا تو چھکا، نہ لگا تو کیچ۔ ہماری اوپننگ بیٹنگ کی سست رفتاری کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان کی طرف سے ون ڈے کرکٹ 2023 کے پورے سال کے پاور پلے کی تاریخ کا یہ پہلا چھکا عبداللہ شفیق نے افغانستان کے خلاف لگایا ہے، ورنہ سارا سال ہم نے کسی میچ کے کسی پاور پلے میں سرے سے چھکا لگایا ہی نہیں۔ ہم نے پورے ٹورنامنٹ میں پاور پلے سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ ہم ڈر کر کھیلتے ہیں کہ کہیں آؤٹ ہی نہ ہو جائیں۔ ہماری شاٹس بہت مشکل سے باؤنڈری لائن تک پہنچتی ہیں، جیسے ان کے بلے میں جان ہی نہ ہو، اور پھر جب یہ وکٹ بچا کر تیز کھیلنے کی ایوریج کو ڈاؤن کرتے ہیں اور تیز کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیچ پکڑا کر یا پھر LBW آؤٹ ہو کر گراؤنڈ سے باہر چلے جاتے ہیں، اور باقی ٹیم کو اپنی سست رفتار بیٹنگ کی وجہ سے دباؤ میں ڈال دیتے ہیں۔ پاکستان میں کرکٹ کو کھیل سمجھنے والوں کی اکثریت نے پاکستان اور افغانستان کے میچ میں
افغان ٹیم کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ ایک میچ ہار گئے تو کیا ہوا؟ دعا کیجئے کہ ٹیم اگلے مرحلے میں پہنچے اور پھر اس سے اگلے مرحلے میں اور پھر اگلے میچز جیت کر اللہ کوئی معجزہ کر دے، کیونکہ اگر پاکستانی ٹیم اگلے مرحلے میں نہیں جاتی تو میرے علاوہ کروڑوں لوگوں کے لیے بھی یہ ورلڈ کپ میں کوئی دلچسپی نہیں رہ جائے گی۔ دیکھیے آگے پاکستانی ٹیم کیا کرتی ہے، باقی ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے اور پاکستانی ٹیم سے یہ کہوں گا کہ باقی میچز جیت کر اپنی بقا کی جنگ لڑیں اور سیمی فائنل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش میں اپنی جان لگا دیں۔ آخر میں اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ساحر لدھیانوی کا ایک شعر اپنی قومی ٹیم کے نام کروں گا، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم۔ بابر اعظم، آپ کو ہمارا پیغام ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو پوری اسپرٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میدان میں اتاریں اور آپ کوشش کریں کہ سیمی فائنل کھیلیں اور آگے فائنل کھیل کر ورلڈ کپ پاکستان میں لائیں۔ پھر بھی بابر اعظم، آپ کے لیے ایک پیغام ہے میری طرف سے، نبیل شاہ کی طرف سے، کہ تم ہارو یا جیتو ہمیں تم سے پیار ہے اور انشاءاللہ ہمیں تم سے پیار رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا عزیز و اقارب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔